السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات بخیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر ایک بہترین واقعہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے جلد چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے بہترین سے ویڈیو آپ کو بار وقت مل سکے۔ واقعہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چند سال بعد دو شخص مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو نکالنے آئے تھے۔ مسجد نبوی کے پاس مکان کرائے پر لے لیا تھا اور دن بھر نماز تسبیح میں مشغول رہتے تھے۔ لوگ ان کے معتقد بھی ہو گئے تھے۔ وہ کم وقت رات کے وقت اس مکان سے قبر شریف کی طرف سرنگ کھودتے تھے، اور جس قدر سرنگ کھود لیتے رات مٹی مدینہ سے باہر پھینک کر آتے تھے۔ جگہ برابر کر دیتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ کئی ہفتہ تک وہ لوگ سرنگ کھودنے میں مشغول رہے۔ جب ادھر ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا تو حق تعالی شانہ نے اس زمانے کے سلطان کو بزیر خواب متنبہ کر دیا۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر حزن اور غم کے آثار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بادشاہ کا نام لے کر فرما رہے ہیں کہ مجھے ان دو شخصوں نے بہت ایذا دے رکھی ہے، جل مجھے اس سے نجات دو۔ خواب میں دونوں شخصوں کی صورت بھی بادشاہ کو دکھلائی گئی۔ خواب سے بیدار ہو کر بادشاہ نے وزیر سے اس کا تذکرہ کیا۔ وزیر نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، آپ جلد مدینہ تشریف لے جائیے۔ بادشاہ نے فوراً فوج ساتھ لے کر بہت تیزی کے ساتھ مدینہ کی طرف سفر کیا اور بہت جلد مدینہ پہنچ گیا۔ اسی عرصے میں وہ لوگ بہت سرنگ کھود چکے تھے اور بالکل جسد اطہر کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ایک دن بادشاہ کو اور تاخیر ہو جاتی تو وہ لوگ اپنا کام پورا کر لیتے۔ بادشاہ نے مدینہ پہنچ کر تمام لوگوں کو مدینے سے باہر دعوت کی اور سب کو مدینے کی ایک خاص دروازے سے نکلنے کا حکم کیا۔ خود دروازہ پر کھڑے ہو کر ہر شخص کو خوب غور سے دیکھتا جاتا، یہاں تک کہ مدینہ کے سب مرد شہر سے باہر نکل گئے، مگر ان دو شخصوں کی صورت پر نظر نہ پڑی جن کو خواب میں دیکھا تھا۔ اس لیے بادشاہ کو سخت حیرت ہوئی اور لوگوں سے کہا کہ کیا سب لوگ باہر آ گئے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ اب کوئی اندر نہیں رہا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی اندر رہ گیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ دو زاہد اندر رہ گئے ہیں، وہ کسی کی دعوت میں جایا نہیں کرتے، نہ کسی سے ملتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے انہی سے کام ہے۔ چنانچہ جب وہ پکڑ کر لائے گئے تو بعین ہی وہ دو صورتیں نظر پڑی جو خواب میں دکھلائی گئی تھی۔ ان کو فوراً قید کر لیا اور پوچھا گیا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ایذا دی ہے؟ چنانچہ بڑی دیر کے بعد انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے جسد اطہر کو نکالنے کے لیے سرنگ کھودی ہے۔ چنانچہ خود بادشاہ نے وہ سرنگ دیکھی تو معلوم ہوا کہ وہ قدم مبارک تک پہنچ چکی ہے۔ بادشاہ نے قدم مبارک کو بوسہ دے کر سرنگ بند کرا دی اور زمین کو پانی کے تہ تک کھدوا کر قبر مبارک کے چاروں طرف سیسہ پھیلا دیا تاکہ آئندہ کوئی سرنگ نہ نکال سکے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ مخالفین کو بھی جسد اطہر کے صحیح و سالم ہونے کا ایسا پختہ عقیدہ تھا کہ کئی سو برس بعد بھی اس کو نکالنے کی کوشش کی۔ اگر ان کو محفوظ ہونے کا یقین نہ ہوتا تو وہ سرنگ کیوں لگاتے؟ محض وہم و شبہ پر اتنا بڑا خطرہ کا کام کرنا۔ وہ لوگ اہل کتاب ہے، وہ بھی خوب سمجھتے ہیں کہ نبی کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق تھے، بوجہ عناد کے اقرار نہیں کرتے۔